سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا مانگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، تو حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی اسی لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، میں ان کی ایک مقبول دعا ہوں کہ انہوں نے اللہ سے مجھے مانگا تھا، اور اس خطے کی ہدایت کے لیے اور دنیا کی ہدایت کے لیے، عرب و عجم کی ہدایت کے لیے، شرق و غرب کی ہدایت کے لیے، شمال و جنوب کی ہدایت کے لیے ابراہیم نے رب سے مجھے مانگا تھا، میں اپنے جد امجد کی دعا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور انہی الفاظ کو پھر اگلی والی آیہ مبارکہ سورہ نساء میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہی چیز دونوں آیات کا موضوع ہے کہ رسول اللہ کی تشریف آوری کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے کلام کی تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے کلام کی تلاوت۔ پہلا فریضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ تلاوت کلام مجید فرمائیں گے لوگوں کے سامنے۔ میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا کیا مقصد ہے جی، اس کو تو ترجمے اور تشریح سے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا۔ رسول کا جو پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے کلام اللہ کی تلاوت فرمائے۔ اگر تلاوت میں فضائل نہ ہوتے، اگر تلاوت میں جو ہے وہ برکات نہ ہوتی، تلاوت میں رحمتیں نہ ہوتی، تلاوت کلام مجید میں جو ہے وہ اس طرح اللہ کی رضا نہ ہوتی، تو پہلا فرض جو رسول پر کیا گیا وہ تو تلاوت آیات ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے صرف تلاوت کلام مجید کرتا ہے تو اللہ نے اس میں بھی برکت رکھی ہے، اللہ نے اس میں بھی رحمت رکھی ہے، اللہ نے اس میں بھی فضل رکھا ہے کہ یہ پہلا مقصد بعثت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول کی تشریف آوری تلاوت کلام مجید ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کی تشریف آوری کا دوسرا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس ذکر خدا سے آتا ہے، رسول پر درود بھیجنے سے آتا ہے، باطن کی صفائی، پھر علم و حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم۔ یہ تیسرا مرحلہ جو اس آیہ مبارکہ میں ہے، پہلا تلاوت آیات، تلاوت کلام مجید، دوسرا مرحلہ تزکیہ نفس، تیسرا کیا مرحلہ آتا ہے؟ علم کتاب، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کا علم، اور پھر اس پر غور و خوض کے لیے حکمت، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس کا علم حاصل کریں اور پھر حکمت اور دانائی کے لیے اس پر تدبر کریں، قرآن مجید پر سوچ کریں۔ تو آپ پہلے مرحلے کی نفی کر دیں گے، تلاوت نہیں ہوگی تو تلاوت سے محبت اور ان آیات سے محبت کیسے پیدا ہو؟ اگر یہ رحمت آپ کے پاس نہیں آتی تو اگلی رحمت آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ ہمیں اپنے طور پر بھی تلاوت کلام مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ بعثت رسول اکرم کا حصہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت۔ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کس نے کہا کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا؟ آپ محض تلاوت بھی کریں گے تو یہ پہلا درجہ ہے آپ کی روحانیت کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ رمضان شریف میں 60 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، عرفاء ہیں، ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کلام مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر اس کے معنی اور مفاہیم جانتے تھے۔
پڑھتے تھے پھر تدبر کیا کرتے تھے۔ اس لیے پہلا مرحلہ بہت ضروری ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مرحلہ بہت ضروری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد شریفہ میں تلاوت جو ہے وہ یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کی تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن اور آپ کی رسالت تزکیہ نفس کے لیے آئے، کتاب کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کو پھیلانے کے لیے، اس کا علم پھیلانے کے لیے ایک بہت مضبوط اور مستند صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار فرمایا۔ وہ کلام مجید کی تلاوت خود بھی کیا کرتے تھے، مفاہیم بھی جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے۔